میرے بچے ہیں، میرے گھر والے، اے اللہ اللہم والی من والا ہوں وعادی من عادا ہوں، اے اللہ ان سے محبت کر جو ان سے محبت کرتا ہے، اور انہیں اپنا دشمن بنانے جو انہیں اپنا دشمن بناتا ہے۔ اس نے مجھے جاہ و جلال دیا، فضل و کمال دیا، حسن و جمال دیا، جود و نوال دیا۔ اس نے مجھے امامت و قیادت و سیادت و شرافت و نجابت و ولایت و نبوت و رسالت سب دیا۔ اتنے میں جبریل آ گئے، وحی الہی لے کے آئے، عرض کیا ہے اللہ کے رسول آپ کی غیرت تو کچھ نہیں مانگے گی، مگر آج موقع ہے، آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا اور اعلان کیا کہ یہ محبوب آپ ان سے کہہ دو کہ اگر میری پروفیسی کا، میری رسالت کا، میری نبوت کی خدمت کا اگر تمہیں کچھ دینا ہے تو مجھے پیسہ نہیں، مجھے درہم و دینار نہیں، مجھے دولت نہیں، دینا ہے تو بس میرے بچوں سے محبت کرو۔ حسن حسین کو اپنے زانو پہ بٹھایا، جناب سیدہ کو پکارا، انہیں پیٹھ کے پیچھے پردہ دار ہے، کھڑا کیا اور حضرت علی کو اپنے رائٹ سائڈ میں بیٹھالا، پھر اپنی چادر ان کے اوپر اڑایا اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی و عترتی، اے اللہ یہی میرے گھر والے ہیں، یہی میرے بچے۔ نجران کے کرسچنز عیسائیوں سے پوچھو کہ اگر ماں نہ ہونے کی وجہ سے عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں تو what do you say about آدم؟ وہاں تو باپ بھی نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام hasn't got father and mother. He created by Allah without parents. بغیر ماں باپ کے کون بیویاں جن میں کوئی عائشہ صدیقہ ہے، کوئی سودا ہے، کوئی جناب صفیہ ہے، کوئی جناب حفصہ ہے، کوئی ام میمونہ ہے، کوئی حضرت ریحانہ ہے، کوئی حضرت ام سلمہ ہے، کوئی حضرت ام حبیبہ ہے، کوئی حضرت رقیہ، کوئی حضرت صفیہ، حضرت جویریہ ہے، کوئی حضرت زینب بنت جہش ہے، کوئی زینب بنت خزیمہ ہے۔ بیویوں کی لائن گھر میں تھی، مگر قربان جاؤ عظمت شان فاطمہ پر نبی نے کسی کو نہیں بلایا، آواز دی یا ابنتی فاطمہ تعالی۔ امام وہاں کھڑے تھے، ایک آیا، اچھا اس ٹائپ کے لوگ اس زمانے میں بھی تھے، کہ حضرت اندر کون ہے؟ کہ تجھے نہیں معلوم؟ اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دو ساتھی ہیں، توجہ سے، ابو بکر و عمر۔ ایمان والا ہوتا تو سبحان اللہ جیسے آپ نے کہا وہ بھی کہہ کے خاموش ہو جاتا، لیکن وہ تو کچھ اور سوچ کے آیا۔ اس نے کہا چاہیے بتائیے what was the status of ابو بکر صدیق in front of holy prophet؟ حضور کے نزدیک ابو بکر کیسے تھے؟ آج کے مولانا لوگ ہوتے تو بڑا لمبا چوڑا جواب دیتے، ایسے تھے ویسے تھے، یہ خوبی تھی وہ خوبی تھی، یار غار تھے، وہ نبی کا پیار تھے، ساتھی تھے، صدیق تھے، فلاں تھے، یہ تھے وہ تھے۔ رات ختم ہو جاتی، ابو بکر کی بات ختم نہیں، لیکن وہ امام ابن امام لمبا چوڑا جواب نہیں دیا۔ تو یہی پوچھ رہا ہے نا کہ ابو بکر حضور کے نزدیک کیسے تھے؟ جالی کی طرف دیکھ، ایسے تھے، کیچ کر رہے جیسے دکھ رہے نا، ایسے تھے، یعنی کبھی نبی کو چھوڑا ہی نہیں، ایسے تھے کہ مکے میں نبی کے ساتھ، مدینے میں نبی کے ساتھ، سفر میں نبی کے ساتھ، حضر میں نبی کے ساتھ، خلوت میں نبی کے ساتھ، جلوت میں نبی کے ساتھ، بھوک میں نبی کے ساتھ، پیاس میں نبی کے ساتھ، دھوپ میں نبی کے ساتھ، شام میں نبی کے ساتھ، بدر میں نبی کے ساتھ، احد میں نبی کے ساتھ، خیبر میں نبی کے ساتھ، خندق میں نبی کے ساتھ۔ ارے ایسا ساتھ کہ جب تک زمین پر تھے نبی کے ساتھ، آج گنبد خضرا کے نیچے لیتے ہیں تو نبی کے ساتھ۔ قرآن مقدس کی 25ویں پارے سے ایک انتہائی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ آیت ایسی ہے کہ اگر ترجمہ سمجھ میں آ جائے نا تو پھر کسی ترجمانی کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اللہ کی مہربانی ہوگی تو انشاءاللہ سمجھنے میں آسانی ہوگی۔
اور جتنی آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی اتنی ہی انہیں بہکانے میں پریشانی ہوگی۔ ارے مسکرا تو دیا کیجیے۔ There is no any GST. If somebody smiles, کوئی مسکراتا ہے تو اس پہ کوئی ٹیکس نہیں۔ How much you can smile whenever, wherever. اور ویسے بھی جب سنی مسکراتا ہے تو بدعقیدہ گھبراتا ہے۔ اللہ یہ مسکان آپ سب کے چہروں پہ سلامت رکھے۔ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے اور مخاطب ڈائریکٹ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب تعالیٰ فرما رہا ہے اے محبوب آپ فرما دو، کہہ دو لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں اجر رسالت کے بدلے میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا سوائے اپنے گھر والوں کی محبت کے۔ آپ خیال کرتے چلے، بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بارگاہ رسالت میں یکے بعد دیگرے کئی صحابہ آئے اور سب نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ آئے تو اندھیرے میں اجالا آ گیا، گم گشتہ راہوں کو راہ منزل مل گئی۔ سرکار آپ جو مانگو ہم آپ کو دے دیں، تن مانگو تو تن دے دیں، من مانگو تو من دے دیں، دھن مانگو تو دھن دے دیں، جو چاہو مانگو سب کچھ آپ کو دے دیں۔ آپ نے ہمیں، آپ نہ ہوتے تو ہمیں ہدایت کہاں سے ملتی؟ ایک وحدہ لا شریک کا کلمہ ہم نے آپ سے سیکھا، آپ سے پڑھا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا اپنا کوئی پرسنل کوئی بزنس نہیں ہے، کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے، کوئی سیونگ نہیں ہے، کوئی انکم نہیں ہے۔ حضور ہمیں اجازت دے ہم لوگ پیسے اکٹھا کر کے آپ کو کچھ دینا چاہیے، اور ایک بار نہیں بار بار دینا چاہیے، یہ آپ کا حق ہے۔ اتنا سننا تھا، اور کہنے والوں میں کون؟ کوئی صداقت کا علم بردار، کوئی عدالت کا پیکر، کوئی سخاوت کا بحر بے کنار، کوئی بدر والے، احد والے، خیبر والے، خندق والے سب کہہ رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا سن، میں تم سے کیا مانگوں؟ میرے رب نے مجھے سب کچھ دیا ہے۔ اس نے مجھے جاہ و جلال دیا، فضل و کمال دیا، حسن و جمال دیا، جود و نوال دیا۔ اس نے مجھے امامت و قیادت و سیادت و شرافت و نجابت و ولایت و نبوت و رسالت سب دیا۔ تم کیا دے سکتے ہو؟ اوتی تو بے مفاتیح خزائن الارض، اللہ نے مجھے تمام زمینوں کے تمام خزانوں کی چابیاں دی۔ He has given me the entire keys of all treasure، سارے خزانوں کی چابی۔ زمین کے اندر جو نعمتیں ہیں ان کی چابی بھی میرے ہاتھ میں، زمین پر جو ہے ان کی چابی بھی میرے ہاتھ میں، اور زمین اور آسمان کے بیچ میں جو ہے ان کی چابی بھی میرے ہاتھ۔ تم کیا دے سکتے؟ حضور کچھ نہیں مانگ رہے تھے، اتنے میں جبریل آ گئے، وحی الہی لے کے آئے۔ عرض کیا اللہ کے رسول آپ کی غیرت تو کچھ نہیں مانگے گی، مگر آج موقع ہے، آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا اور اعلان کیا کہ یہ محبوب آپ ان سے کہہ دو کہ اگر میری پروفیسی کا، میری رسالت کا، میری نبوت کی خدمت کا اگر تمہیں کچھ دینا ہے تو مجھے پیسہ نہیں، مجھے درہم و دینار نہیں، مجھے دولت نہیں دینا ہے، تو بس میرے بچوں سے محبت کرو، میرے بچوں سے محبت کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، بہت تیزی سے آگے بڑھو تاکہ کم وقت میں زیادہ بات کہہ سکیں، ویسے بھی کئی سال کے بعد آیا، سود سمیت لوٹانا چاہتا۔ توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے، پوری زندگی کے ساتھ دیکھیے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ من ہم ہؤلاء،
قرابتک التی وجبت علینا مودتہم، آپ پر میرے ماں باپ قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کے رشتہ دار ہیں کون؟ توجہ چاہوں گا، وہ گھر والے، وہ کون ہیں گھر والے جن کی محبت ہم پر واجب ہو چکی؟ Do you know the meanings of واجب؟ اللہ کے نبی کے گھر والوں سے محبت کرنا سنت نہیں، مستحب نہیں، مباح نہیں، واجب ہے۔ You have to love the family of Prophet. If you are Muslim, then you have to love the family of Prophet. کرنا ہی پڑے گا۔ وہی پوچھا جا رہا ہے وہ کون لوگ ہیں جن کی محبت اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر واجب ہو چکی ہے، واجب ہو چکی ہے۔ حدیث کے الفاظ گواہ ہیں میرے دوست، زید بن ارقم راوی کہ حضور نے آواز دی، یا حسن تعال، اے حسن آجا، یا حسین تعال، اے حسین آجا۔ حسن حسین کو اپنے زانوں پہ بٹھایا، جناب سیدہ کو پکارا، انہیں پیٹھ کے پیچھے پردہ دار ہے، کھڑا کیا اور حضرت علی کو اپنے رائٹ سائڈ میں بیٹھالا، پھر اپنی چادر ان کے اوپر اڑایا اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی و عترتی، اے اللہ یہی میرے گھر والے ہیں، یہی میرے بچے۔ اور صحابہ کی طرف اشارہ کیا، انہی سے محبت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ You have to love these pious people، ان سے جتنا پیار کرو گے اتنا میں تم سے پیار کروں گا۔ آگے فرمایا اللہم انی احبہم وَأُحِبُّ مَن يُحِبُّهُمْ، اے اللہ میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں اور ان سے بھی محبت کروں گا جو ان سے محبت کرتا ہے۔ جانتے ہیں یہاں پر مودت کا لفظ ہے، محبت کا نہیں۔ یہ کہا جا سکتا تھا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُحَبَّةَ مَحَبَّةَ لِلْقُرْبَى، یہ کہا جا سکتا تھا، گرامیٹکلی کوئی ایشو نہیں تھا۔ But Allah subhanahu wa ta'ala never stated muhabba, he said muwadda۔ کیوں؟ بات ایک ہی ہے لیکن فرق یہ ہے کہ محبت میں کنڈیشن ہوتی، ایسا کرو گے تو میں محبت کروں گا، ویسا کرو گے تو محبت کروں گا، مگر یہ محبت نہیں، مودت ہے۔ مطلب اللہ یہ چاہ رہا ہے کہ محبوب کے گھر والوں سے کنڈیشن والی نہیں، انکنڈیشنل محبت کرو۔ اسی کو دوسرے انداز سے ایک مرتبہ حضور نے فرمایا، میں آ رہا ہوں ابھی ادھر پنجتن کو یہی چھوڑا ہوں، جیسا آپ سنو گے ویسے ہی سناؤں گے، یہ میں کہہ چکا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ احب اللہ لما یغدوکم من نعمہ، توجہ سے سنیے گا، اللہ سے محبت کرو اس نعمت کی وجہ سے جو اس نے تم سب کو عطا کی۔ معمولی نعمت ہے یہ، اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا۔ قادر مطلق ہے، کچھ بھی بنا دیتا، ہم کیا کر لیتے؟ جانور بنا دیتا، پیڑ پودا بنا دیتا، بھیڑ بکری بنا دیتا، کچھ کر پاتے؟ لیکن یہ کتنی بڑی کرپا ہے اس کرپالو کی، کتنی بڑی دیا ہے اس دیالو کی، کتنا بڑا احسان ہے اس محسن مطلق کا کہ اس نے ہمیں لقد کرمنا بنی آدم کا تاج پہنایا۔ اس supreme creation which has been created by Almighty Allah, that is the all mankind، وہ منوشہ ہے، مانو جات ہے، تو انسان بنایا، معمولی نعمت۔ کرم بالائے کرم دیکھو کہ صرف انسان ہی نہیں، الحمدللہ مسلمان بنایا۔ آئے آئے یعنی سب کے سامنے نہیں جھکایا، صرف اپنی بارگاہ میں جھکایا، اور اس پر کرم جب اپنے چرم پہ اسٹریم پہ پہنچا، انتہا پہ، تو رزلٹ کیا نکلا کہ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غلام حبیب رحمان بنایا۔ یعنی کسی اور نبی کا امتی نہیں بنایا بلکہ ان کا امتی بنایا جن کے صدقے میں سارا جہان بنایا۔
اور اگر میں اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے کہوں تو یہ کتنا بڑا کرم ہے کہ اس رب نے ہمیں جناب سیدہ فاطمہ کی سنتان بنایا۔ اللہ پاک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی فرما رہے ہیں، احب اللہ، you have to love your creator, your sustainer, your Lord, your Allah, because he has blessed you with a lot of نعمت، بہت نعمت دی، ان نعمتوں کی وجہ سے تم اللہ سے کیا بولو، کیا کرو، لو کرو، محبت کرو۔ آگے فرمایا وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، کہ میرا ہاتھ وہاں تک جا رہا ہے کہ سیکنڈ میں نے پہلے جانچ لیا تھا، نہیں یہ بند ہو جائے گا تو مجھے بند ہونا پڑے گا، یہ چنئی ہے، یہاں اللہ کا کرم ہے اسی لیے یہ موسم گرم ہے۔ آئیے مسکرا کے فریش ہوئے تو ذہن کو پھر وہیں لائیے۔ سرکار فرما رہے ہیں اللہ سے محبت کرو اس نعمت کی وجہ سے جو اس نے تم سب کو دی۔ آگے فرمایا وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے۔ It means if you love Allah، توجہ، if you love Allah then you have to love me too۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ میں پھر دوہرا رہا ہوں، احب اللہ، اللہ سے محبت کرو اس کی نعمتوں کی وجہ سے، مجھ سے محبت کرو اللہ کی وجہ سے، اللہ کی وجہ سے۔ آگے فرمایا وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میرے گھر والوں سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے۔ یعنی if you love me then you have to love my family too۔ اسی لیے میں کہتا ہوں سیدوں سے پیار کرنا، حضرت امام شافعی فرماتے ہیں فرض عین ہے۔ بال برابر بھی اگر کسی کے اندر کسی صحیح النسب سید کے تعلق سے بال برابر بھی بغض آ گیا تو عرفا فرماتے ہیں مصطفیٰ کی جنت اس پہ حرام۔ حکم دیا، حضور نے کچھ مانگا ہی نہیں۔ ارے حد تو یہ ہے کہ ایک دن ابو جہل آیا تھا، یہ بھی موجود ہے صحیح ستہ میں، اور حضور سے جب وہ جیت نہیں پا رہا تھا، عاجز تھا، پریشان تھا، تو اس نے کہا اے محمد ابن عبداللہ، میں تمہیں پورے مکے کا چودھری بنانا چاہتا ہوں، بنا دوں گا، سرپنچ بنا دوں گا، لیڈر بنا دوں گا، جو کہو سب کر دوں گا، بس تم یہ جو ایک نیا دین معاذ اللہ لے کے آئے ہو اس کی تبلیغ سے باز آ جاؤ، ہمارے معبودوں کو کچھ کہو مت، یہ لات منات عزا ہبل ان کو کچھ مت بولو، جو کہو وہ تمہیں دے دیں گے، درہم مانگو تو درہم دے دے، دینار مانگو تو دینار، تم کہو تو کعبے کا متولی بنا دیں، تم کہو تو پورے مکے کا ہم تمہیں سرپنچ لیڈر بنا دیں۔ حدیث کی الفاظ گواہ ہیں چنئی والوں۔ سرکار فرماتے ہیں ابو جہل سن، تو اگر میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند دے دے تب بھی میں لا الہ الا اللہ کہنے سے باز نہیں ہوں گا۔ تو وہ نبی جو درہم بھی نہ مانگے دینار بھی نہ مانگے، وہ نبی جو چاند سورج کو اہمیت نہ دے، وہ حسن حسین کی محبت مانگ رہا، تبھی تو سنیوں نے فیصلہ کر دیا ہم رہیں یا نہ رہیں، ہماری نسلیں رہیں یا نہ رہیں، جب تک ہم زندہ رہیں گے ہم پنجتن کا نام جپتے رہیں گے، ہم اپنے چین کو نہیں ذکر حسین کو دیکھیں گے۔ اچھا ایک موقع اور تھا، یہ چادر اڑانے والا واقعہ، ایک موقع اور تھا، وہ پتہ نہیں اس صوبے میں وہ کہنا مناسب ہوگا کہ نہیں، کیونکہ جن سے بحث ہوئی تھی انہی کی رولنگ ہے یہاں۔ ایک کرسچن کمیونٹی تھی، نجران کے عیسائیوں نے بحث کرنا شروع کر دیا حضور علیہ السلام سے، اور بحث کس بات پہ تھی؟ They will keep saying that the Jesus ماذ اللہ is the son of God، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ حضور سمجھاتے تھے ایسا مت کرو،
وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں، وہ تو لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے. How could you claim that Jesus was the son of God? Absolutely false. یہ غلط ہے، مت کہو. حضور دلیل پہ دلیل دے رہے، انہوں نے وہ اتنے ذلیل تھے کہ دلیل مانتے ہی نہیں. میں نے کہا نا پتہ نہیں یہاں کہنا کیسا رہے گا، لیکن پھر بھی توجہ، اشارہ ہے نا، سمجھ رہے ہو؟ میں ٹچ کروں، آپ بیٹھے بیٹھے حج کر لو. بحث چلی رہی تھی. مین وائل اللہ سبحانہ وتعالی sent حضرت سیدنا جبریل to give him this آیت. جاؤ میرے محبوب تک یہ آیت پہنچا دو. آیت کیا تھی؟ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. اے محبوب، یہ نجران کے کرسچنز عیسائیوں سے پوچھو کہ اگر ماں نہ ہونے کی وجہ سے عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں تو what do you say about آدم؟ وہاں تو باپ بھی نہیں ہے. سمجھے یار؟ آدم علیہ السلام hasn't got father and mother. He created by Allah without parents. بغیر ماں باپ کے. عیسیٰ علیہ السلام کی ماں تو تھی نا، باپ نہیں تھا. یہاں تو ماں باپ دونوں نہیں. وہی رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثل آدم کی طرح ہے. جیسے آدم کو اللہ نے کن کہہ کے پیدا کیا، ویسے ہی عیسیٰ کو بھی کن کہہ کے پیدا کیا. عقل ہوتی تو سمجھ جاتے، لیکن کہتے ہیں نا لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. جب حد سے زیادہ بحث ہو گئی تب جبریل کو روانہ کیا، جاؤ محبوب سے کہہ دو. توجہ ادھر میری طرف. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. اے محبوب، یہ جو دلیل میں نے دی اور تم نے ان کو بتائی، یہ دلیل اگر وہ نہ مانے تو پھر ان سے بحث مت کرو. ہم نے جو آپ کو دلیل دی جس کی بنیاد پہ آپ نے ان سے بحث کی، اگر یہ نہیں مانتے تو ان سے بحث مت کرو، ان سے مناظرہ مت کرو، بلکہ ان سے کہو کہ تم اپنے بچوں کو لاؤ، ہم اپنے بچوں کو لاتے ہیں. ان سے کہو تم اپنی بیوی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاؤ. ان سے کہو تم اپنے نفوس اپنی جانوں کو لاؤ، ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں. تاریخ گواہ. اور پھر حضور نے فرمایا کہ اور پھر جب آئے تو ہم سب ایک دوسرے سے مباہلہ کریں، اللہ کی لعنت بھیجیں، اور جو جیت جائے گا وہ بچ جائے گا. تاریخ گواہ ہے. the history was eye witness. کہ جب وہ قاصد گیا اور اس نے کہا کہ اب مباہلے کی بات چلی ہے، تو ان لوگوں نے جو نجران کے عیسائی تھے، انہوں نے اپنے کمیونٹی میں ان پائس بچوں کو چنا جن کے بارے میں ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ معاذ اللہ معصوم ہے. completely talk to God and innocent. They didn't do any wrong thing. They are beloved of God. ایسی beliefs جن بچوں کے تعلق سے تھی، ان بچوں کو آگے کیا. ادھر نجران کے بچے آگے ہو رہے، بچے ادھر میرے نبی مکے اور مدینے کے بچوں کو نظر رکھ رہے ہیں. وہاں عبداللہ ابن عمر بھی کھڑے ہیں، انس بن مالک بھی ہیں، عبداللہ ابن عباس بھی ہیں. بڑے بڑے ایسے صحابہ جو 10 سال 12 سال 15 سال کی عمر والے وہاں تھے، مگر میرے آقا نے کسی کو نہیں بلایا. آواز دی، اے حسن آ جا، اے حسین آ جا، اور فرمایا اے نجران کے عیسائیوں، تمہارے سارے بچوں پہ میرے یہ 2 بچے بھاری. پھر نہ بات آئی عورتوں کی، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں. انہوں نے اپنی بیلیفز کے اکارڈنگ ایسی عورتوں کو چنا جن کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ دے آر دا شیڈو آف میری، معاذ اللہ. وہ سمجھتے ہیں حضرت مریم کا پرتو ہیں، جن کو وہ ننس کہتے ہیں، مدرز کہتے ہیں، جن کے بارے میں ان کا عقیدہ تھا کہ انہیں کسی مرد نے ٹچ بھی نہیں کیا. ایسی عورتوں کو انہوں نے آگے پیش کیا.
میرے نبی کی نظر امہات المومنین ازواج مطہرات پہ تھی، ایسی خواتین جن کے بارے میں قرآن نے کہا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم جیسی عورتیں اس کائنات میں دیکھی ہی نہیں۔ کون بیویاں؟ جن میں کوئی عائشہ صدیقہ ہے، کوئی سودا ہے، کوئی جناب صفیہ ہے، کوئی جناب حفصہ ہے، کوئی ام میمونہ ہے، کوئی حضرت ریحانہ ہے، کوئی حضرت ام سلمہ ہے، کوئی حضرت ام حبیبہ ہے، کوئی حضرت رقیہ، کوئی حضرت صفیہ، حضرت جویریہ ہے، کوئی حضرت زینب بنت جہش ہے، کوئی زینب بنت خزیمہ ہے۔ بیویوں کی لائن گھر میں تھی، مگر قربان جاؤ عظمت شان فاطمہ پر نبی نے کسی کو نہیں بلایا، آواز دی یا ابنتی فاطمہ تعالی، اے میری بچی آ جا، ان کی ساری عورتوں پہ تو بھائی اور جب بات آئی جانوں کی، کیچ کرو، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم اپنے نفوس اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں، تم اپنی جانوں کو لاؤ، ہم اپنی جانوں کو لائیں، اور آسان کر دو تم اپنے مردوں کو لاؤ، ہم اپنے مردوں کو لائیں، اپنی جانوں کو لائیں۔ تو تاریخ بیان کرتی ہے کہ ان لوگوں نے اپنے بلیفز کے حساب سے بڑے بڑے پاپ ریورنس، بڑے بڑے بشپ جن کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ کہ they are the shadow of Jesus، ایسے لوگوں کو آگے کیا۔ میرے نبی کے سامنے مقدس صحابہ کی جماعت، وہ جماعت کہ دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے، جنہوں نے رشتہ داری کا خیال نہیں، مصطفیٰ کی وفاداری کا خیال نہیں، کوئی صداقت والا، کوئی عدالت والا، کوئی سخاوت والا، کوئی کرامت والا، کوئی شجاعت والا، سب کھڑے، مگر آقا کی شان دے، علی کی پہچان دے۔ نبی نے کسی اور کو نہیں بلایا، آواز دی یا اخی علی تعال، اے علی آجا، توجہ پیچھے والے بول دو، اے علی آجا۔ ارے ان کے سارے مردوں پر ایک میرا مرد علی کافی ہے، میرے یزدہ ہے، شیر مردہ، نور یزدہ، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ علی کو اکیلا کافی ہے، یہ اپنی جانوں کو لائے ہیں، میں اپنی جان علی کو لایا، میں اپنی جان علی کو لایا۔ یہ منظر دیکھ کر میرا وجدان کہتا ہے کہ سارے غلام حیدر جھوم اٹھے ہوں گے، جھوم اٹھے ہوں گے، بلکہ جنتی حوریں بھی چلمن خلد ہٹا ہٹا کر رخسار مرتضیٰ کی بلائیں لے رہی ہوں گی، اور یہی کہہ رہی ہوں گی اے علی ہم سمجھ گئے، ہم سمجھ گئے، اب علی صرف علی نہیں، علی جان محمد ہے، علی نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر حضور نے سب کو اکٹھا کیا۔ راوی بیان کرتا ہے کہ نجران کے سرداروں کے آگے آگے ایک آدمی چل رہا تو اس نے اپنے سردار کو اشارہ کیا، بابا رک جاؤ، ارے ان چہروں کو تو دیکھو، کس سے مناظر، کس سے مباہلہ کرنے جا رہے ہو، ذرا ان چہروں کو تو دیکھو۔ خدا کی قسم یہ تو ایسے جنتی چہرے ہیں کہ اگر حکم دے دیں پہاڑ کو تو اکھڑ کے قدموں میں آ جائے۔ ان سے مباہلہ مت کرو، بھاگ گئے۔ حضور نے مسکرا کے کہا قسمت والے تھے جو بھاگ گئے، اگر آج مباہلہ ہو جاتا تو روئے زمین میں کوئی عیسائی زندہ نہ رہتا۔ جس کے لیے فاطمہ کہہ دیں اللہ کی لعنت ہو، جس کے لیے علی کہہ دیں اللہ کی لعنت ہو، حسن حسین کہہ دیں وہ بچے گا۔ حضور نے پھر اپنی چادر ان پر تانی عرض کیا، اے اللہ یہ میرے گھر والے، ہؤلاء اہل بیتی و قرابتی و عطرتی، یہ میرے بچے ہیں، میرے گھر والے،
اے اللہ اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ، اے اللہ ان سے محبت کر جو ان سے محبت کرتا ہے، اور انہیں اپنا دشمن بنانے جو انہیں اپنا دشمن بناتا ہے۔ اتنی بڑی سند دی۔ اب تو سمجھو سید کی محبت کی سگنیفیکنس کیا، قیمت کیا ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا چلوں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو سنا ہے؟ 22 رجب، کوڑے کی نیاز، کچھ یاد آ رہا ہے؟ ایسے امام کی ابا بھی امام، دادا بھی امام، پردادا بھی امام۔ ایسے امام کی بیٹا بھی امام، پوتا بھی امام، پر بھی امام۔ 5 امام اوپر، 5 امام نیچے، بیچ میں جعفر صادق۔ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، آپ کا نام صادق نہیں تھا، جعفر تھا۔ صادق تو آپ کو اس لیے لوگ کہتے تھے کہ آپ کے منہ سے سچ کے سوا کچھ سنتے ہی نہیں تھے۔ اپنے تو اپنے دشمن بھی کہتے تھے یہ سچا بندہ ہے۔ میں سچائی کی ایک مثال دے دوں، پھر میں نے ان کا نام کوٹ کیوں کیا ہے اس پہ آؤں گا۔ صرف سچائی کا ایک ایگزامپل دے دوں۔ ایک دن امام جعفر صادق اپنے نانا جان علیہ السلام کے منبر سے اتر کے حضور علیہ السلام کے مواجہے پہ کھڑے ہو کے سلام پیش کر رہے تھے۔ اس زمانے میں یہ ترکوں کی بنائی ہوئی سنہری جالی نہیں تھی، تو کھجوروں کی ٹہنیوں سے بیریکیٹنگ کی گئی۔ حضرت امام وہاں کھڑے تھے، ایک آیا، اچھا اس ٹائپ کے لوگ اس زمانے میں بھی تھے، کہ حضرت اندر کون ہے؟ کہ تجھے نہیں معلوم؟ اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے 2 ساتھی ہیں، توجہ سے، ابو بکر و عمر۔ ایمان والا ہوتا تو سبحان اللہ جیسے آپ نے کہا وہ بھی کہہ کے خاموش ہو جاتا، لیکن وہ تو کچھ اور سوچ کے آیا۔ اس نے کہا چاہیے بتائیے what was the status of Abu Bakr Siddiq in front of Holy Prophet؟ حضور کے نزدیک ابو بکر کیسے تھے؟ آج کے مولانا لوگ ہوتے تو بڑا لمبا چوڑا جواب دیتے، ایسے تھے ویسے تھے، یہ خوبی تھی وہ خوبی تھی، یار غار تھے، وہ نبی کا پیار تھے، ساتھی تھے، صدیق تھے، فلاں تھے، یہ تھے وہ تھے۔ رات ختم ہو جاتی، ابو بکر کی بات ختم نہیں، لیکن وہ امام ابن امام لمبا چوڑا جواب نہیں دیا۔ کہ یہی پوچھ رہا ہے نا کہ ابو بکر حضور کے نزدیک کیسے تھے؟ جالی کی طرف دیکھ، ایسے تھے، کیچ کر رہے جیسے دکھ رہے نا، ایسے تھے، یعنی کبھی نبی کو چھوڑا ہی نہیں۔ ایسے تھے کہ مکے میں نبی کے ساتھ، مدینے میں نبی کے ساتھ، سفر میں نبی کے ساتھ، حضر میں نبی کے ساتھ، خلوت میں نبی کے ساتھ، جلوت میں نبی کے ساتھ، بھوک میں نبی کے ساتھ، پیاس میں نبی کے ساتھ، دھوپ میں نبی کے ساتھ، شام میں نبی کے ساتھ، بدر میں نبی کے ساتھ، احد میں نبی کے ساتھ، خیبر میں نبی کے ساتھ، خندق میں نبی کے ساتھ۔ ارے ایسا ساتھ کہ جب تک زمین پر تھے نبی کے ساتھ، آج گنبد خضرا کے نیچے لیتے ہیں تو نبی کے ساتھ۔ مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر، ابو بکر، مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر، ابو بکر، گلی گلی نگر نگر ابو بکر، ابو بکر۔ توجہ، تو آپ سوچیں کتنے سچے تھے وہ، سچ بات کہنے میں ایک سیکنڈ انتظار نہیں کرتے۔ ان سے ان کے ایک مرید نے پوچھا، حضور یہ بتائیے اللہ پاک نے حکم دیا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور الگ نہ ہو۔ تو ہم تو جان گئے کہ وہ قرآن ہے، وہ سنت ہے، وہ ایمان ہے، وہ اسلام ہے، لیکن حضور نے یہ بھی تو کہا ہے کہ میں اللہ کی رسی، I am the rope of Almighty Allah، انی حبل اللہ۔ تو وہ صحابہ تھے جنہوں نے ڈائریکٹ نبی کا دامن تھام لیا۔ حضرت یہ بتائیں ہم کیا کریں؟ ہمیں بتائیں اللہ کی رسی کون ہے جس کا دامن ہم پکڑ لیں؟ حضرت امام نے کہا جمعرات ہے، کل جمعہ ہے، کل یہ اس کا جواب میں اپنے نانا کے منبر سے دوں گا۔ مسجد نبوی شریف کھچا کھچ بھری ہوئی، امام ابن امام کھڑے ہوئے، توجہ، کھڑے ہوئے منبر، رب کی حمد بیان کی،
اپنے نانا جان کے فضائل بیان کیے، کچھ مسائل بیان کیے، اور بیان کرتے کرتے فرمایا، توجہ چاہوں گا، فرمایا والذی نفس جعفر بیدی، قسم ہے مجھے رب کی عزت کی جس کے قبضے میں جعفر کی جان، سأل سائل عن حبل اللہ فأقول لكم يا معشر المدينة نحن حبل الله حبل ممدود من الأرض إلى السماء حتى يرد عند حوض الكوثر۔ ایک پوچھنے والے نے پوچھا اللہ کی رسی کون ہے؟ Who is the rope of Allah؟ اے مدینے والوں، اللہ کی رسی کوئی اور نہیں، ہم لوگ اللہ کی رسی۔ We are the rope of Almighty Allah، جو زمین سے آسمان تک تنی ہوئی ہے۔ دیکھنا ہے تو in the day of judgment، قیامت کے دن کوثر پہ آنا، کوثر ہوگا اور یہ رسی یعنی ہم ہوں گے۔ مطلب کیا؟ گویا امام جعفر صادق کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے، بھٹکنا نہیں ہے، گمراہ نہیں ہونا ہے، تو علی کا دامن تھامے رہو، اللہ کی رسی ہے۔ حسن مجتبیٰ کا دامن تھامے رہو، اللہ کی رسی ہے۔ حسین شہید کربلا کا دامن تھامے رہو، اللہ کی رسی ہے۔ امام زین العابدین کا دامن مت چھوڑنا، اللہ کی رسی ہے۔ امام محمد باقر کا دامن پکڑے رہو، اللہ کی رسی ہے۔ امام جعفر صادق کا دامن تھامے رہو، اللہ کی رسی ہے۔ امام علی بن موسیٰ رضا کا دامن تھامے رہو، اللہ کی رسی ہے۔ امام جواد کا دامن تھامے رہو، اللہ کی رسی ہے۔ امام سیدنا ہادی کا دامن تھامے رہو، اللہ کی رسی ہے۔ امام حسن عسکری کا دامن تھامے رہو، اللہ کی رسی ہے۔ ارے قادریوں گھبراتے کیوں ہو؟ غوث اعظم کا دامن تھامے رہو، اللہ کی رسی ہے۔ اور بھارت کے غریب چشتیوں مایوس نہ بیٹھو، خواجہ معین الدین کا دامن تھامو، اللہ کی رسی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ مکتوم اشرف، نعرہ مکتوم اشرف، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کام کے تو دیکھو، جب تم تھامو گے تو ہاتھ میں حبل اللہ بھی ہوگا اور دامن آل رسول اللہ بھی ہوگا۔ اسی مضمون کو حضور نے بہت پہلے وقت رخصتی سے پہلے سرکار نے حجت الوداع کے موقع پہ تمام صحابہ کو بیٹھال کے، آپ نے بھی سنا ہوگا، بڑی مشہور حدیث ہے، آؤ اسے دیکھیں۔ حضور فرما رہے ہیں انی تارکن فیکم الثقلین ما ان اخذتم بہما لن تضلوا ابدا، کتاب اللہ و عترتنا۔ بہت مشہور حدیث ہے، لیکن جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں اسے دل میں رکھیں۔ یہ نہیں فرمایا میں تم میں دو بہت قیمتی چیزیں، نو، He did not say that I'm leaving for you two most costly expensive thing, no۔ کیا کہا؟ میں تم میں دو بھاری چیزیں، heavy things I'm leaving for you۔ ان دونوں کو مضبوطی سے together، ایک سے پکڑنے سے کام نہیں چلے گا، دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو، کبھی گمراہ نہیں ہو، کبھی بھٹکو گے نہیں۔ ایک کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، دوسری میری عطرت، میری اہل بیت۔ اور آسان کر دوں اردو میں تو ایک قرآن، دوسرا نبی کا خاندان۔ ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس موقع پہ، علماء کی خاص طور پر، یار یہ بتاؤ دنیا میں نبیوں کے بعد سب سے بڑا درجہ کس کا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق اور ان کی پوری جماعت کا۔ کسی نے ایسی جماعت دیکھی ہے جس جماعت کو جماعت صحابہ کہا جاتا ہے؟ اللہ نے قرآن کا ساتھی صحابہ کو نہیں بنایا، پلیز توجہ کے ساتھ، اپنے گھر والوں کو بنایا۔ زندگی کے ساتھ دیکھیے، گھر والوں۔ یہ کہا جا سکتا تھا کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک میں اپنے اصحاب کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ But he did not say that I'm leaving for you the Quran and my companions. No, he didn't say. What did he say? Allah subhanahu wa ta'ala, حضور نے فرمایا I'm leaving for you two most heavy things, Quran and my خاندان۔ صحابہ کا نہیں، اللہ اکبر،
بہت نازک موڑ ہے. اللہ اکبر. وہ جماعت خدا کی قسم کہ اس نیل گگن نے, اس نیلے آسمان نے ایسی نورانی جماعت ہی نہیں دیکھی. وہ صحابہ بدر احد خیبر و خندق میں پرچم اسلام کو لہرا دے, وہ صحابہ جن کے تصور سے قیصر و کسریٰ کے ایوان میں زلزلے آ جائیں, وہ صحابہ. اور جو روما کا گھمنڈ مٹی میں ملا دے, وہ صحابہ جنہوں نے بیزنٹائن اور رومن امپائر کی کلئی کھول دی, وہ صحابہ. ارے جن کے دبدبے سے بڑے بڑے رومن پیلیسز کا شیش محل ٹوٹ جائے, وہ صحابہ. جو میدان بدر و حنین میں اپنے کافر رشتہ داروں کے خلاف تلوار اٹھا کر یہ پیغام دے دے کہ اے لوگوں, رشتہ داری اور ہے, مصطفیٰ کی وفاداری اور ہے. وہ مقدس جماعت ہے, جماعت صحابہ, کہ نبی کے وضو کے قطروں کو بھی زمین پہ گرنے نہ دے. وہ مقدس جماعت تو خدا کی قسم, جو دیکھیں کتنے لوگ ہسٹری جانتے ہیں, سیرت جانتے ہیں, کہ اگر کسی ندی کو, دریائے نیل کو, بہتے ہوئے دریائے نیل کو صرف ایک خط لکھ دے تو روانی کا مزاج بدل جائے. ارے جن کا چہرہ دیکھو تو خدا یاد آئے, جن کا چہرہ دیکھ کر بیت المقدس کا پادری قدموں میں چابی رکھ دے. وہ مقدس جماعت ہے, جماعت صحابہ, کہ میدان قادسیہ میں جب انہوں نے ادھر کا رخ کیا اور سامنے دریائے دجلہ کی ندی, ریور آف ٹگرس, جب وہ بریکر بنی تو رکے نہیں بلکہ اپنے گھوڑوں کو اس دریا میں اتار دیا. اور اس منظر کو دیکھ کر شاعر مشرق کو بھی کہنا پڑا کہ دست تو دست ہے, دریا بھی نہ چھوڑے وہ صحابہ, اہل ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے جس نے وہ صحابہ. معمولی جماعت, لیکن قرآن کا ساتھی صحابہ کو نہیں. کس کو بنایا بول دو یار, اہل بیت کو بنایا, نبی کے گھر والوں کو بنایا. اس کی کئی وجہ ہے, لیکن جو وجہ میں آپ چنئی والوں کو آسانی سے سمجھا سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بڑے سے بڑا صحابی یہ پاور نہیں رکھتا کہ وہ اپنے بعد والے کو صحابی بنا سکے. کیچ کرو یار, صحابی کو دیکھنے والا کیا کہلاتا ہے؟ تابعی. تابعی کو دیکھنے والا تبع تابعی. صحابی نہیں بنا سکتا. کیوں؟ کیونکہ صحابی اسی کو کہتے ہیں جس نے ماتھے کی نظر سے مصطفیٰ کو دیکھا, صحبت میں رہا اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا. ابو جہل نے نبی کو دیکھا ہے لیکن صحابی نہیں. کیوں؟ کیونکہ ایمان پہ خاتمہ. حضرت اویس قرنی نے زمانہ پایا, ایمان پہ خاتمہ بھی ہوا, لیکن حضور کو دیکھا نہیں تو وہ بھی صحابی نہیں. تو شارٹ کٹ میں اگر کہوں تو دیدار مصطفیٰ, دیدار مصطفیٰ اور موت علی الاسلام کا نام صحابیت ہے. یعنی صحابی وہی ہے جو نبی کو دیکھے اور نبی کی صحبت میں رہے اور ایمان پر انتقال ہو. اب بتاؤ, اگر قرآن کا ساتھی صحابہ کو بنایا جاتا تو حضور کے ظاہری پردے کے بعد جب صحابی بننا بند ہو گئے تو 100 سال میں, 120 سال میں, زیادہ سے زیادہ 150 سال میں جب روح زمین میں ایک بھی صحابی نہ ہوتا, قرآن اکیلا رہ جاتا کہ نہیں؟ بالکل. اور جب قرآن تنہا الون ہوتا تو قرآن کی غلط تشریحات, غلط تفسیرات, غلط تنقیحات, غلط توضیحات, غلط انٹرپریٹیشن, غلط اس کی میننگز, غلط چیزیں مارکیٹ میں آ جاتی. قرآن تو چپ رہتا, وہ کچھ نہ بولتا, لیکن لوگ اس کو غلط بیان کر کر کے مس گائیڈ ہوتے. اس لیے بڑا ضروری تھا کہ اس خاموش قرآن کے ساتھ کچھ بولتے قرآن اس کے ساتھی بنا دیے جائیں. اس خاموش قرآن کے ساتھ کچھ بولتے ہوئے قرآن اس کے ساتھی بنا دیے جائے, تاکہ جب دشت کربلا میں قرآن کی عزت سے حملہ ہو تو قرآن کو مدینے میں رہے مگر
اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ جس طرح قرآن قیامت تک مٹنے والا نہیں، ایسے ہی نبی کا خاندان بھی قیامت تک مٹنے والا نہیں۔ یزید نے بڑی کوشش کی، مگر یہ وہ زرخیز خاندان ہے کہ جتنا کاٹا گیا رب نے اتنا ہی سے بڑھایا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کا جام پلایا، خیر کثیر عطا کیا اور اعلان کر دیا، اے قرآن تجھے خاندان کی پہچان کرانی ہے اور اے خاندان تجھے قرآن کی پہچان کرانی ہے۔ اسی قرآن نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ تو اس موقع پر بھی حضور نے چادر رکھی ایسے۔ یہ دیکھو، ان کو شاید اردو نہیں سمجھ میں آتی نا۔ I think you don't understand Urdu behind you. You do understand Urdu little? That's why I can see. پوری توجہ، ہاں وہ دیدار ہے کیونکہ مجھ سے پیار ہے۔ Why did he come? Because he loves me. He loves my lineage, my background. آج کل بیک گراؤنڈ کی بڑی لوگ بات کرتے ہیں۔ اس کا بیک گراؤنڈ، اس کا بیک گراؤنڈ، اس کے دادا ایسے تھے، نانا ایسے تھے، چاچا ایسے تھے۔ ابے تو کیا ہے وہ بتا۔ Who are you? Why are you saying my father was so and so, my grandfather was so and so? Who are you? What is the significance of your personality? توجہ چاہوں گا پلیز، آپ کو اردو آتی ہے، آپ میری طرف دیکھیں۔ اس کو کچھ لوگ میری کمزوری سمجھتے ہیں، کچھ لوگ میری طاقت سمجھتے ہیں کہ میں سب کو دیکھتا ہوں، کون کیا دیکھ رہا۔ تو توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ پلیز کنسنٹریٹ یور مائنڈ، اپنی توجہ دو۔ آپ بات چھڑ گئے تو اسے بھی پورا کر دوں۔ بیک گراؤنڈ بہت دیکھا جاتا ہے، چادر میں بیک گراؤنڈ نظر نہیں آیا نبی کے گھر والوں کا۔ اسی چنئی میں وہ بہت آتا تھا، وہ ایک مچھر جیسا، دبلا پتلا، پینٹ شرٹ ٹائی، چائنا والی ٹوپی، ملیشیا پہنچ گیا۔ کہتا یزید کو برا مت کہو، ڈونٹ ابیوز یزید۔ وائی؟ تمہارا رشتہ دار ہے، چاچا ہے، دادا ہے، کیا ہے؟ نو، اس کا فیملی بیک گراؤنڈ ویری اسٹرانگ۔ کیا ہے کہ یزید کے ابا صحابی۔ میں نے کہا اوکے، نو ڈاؤٹ، وی بلیو۔ یزید کے دادا صحابی۔ میں نے کہا اوکے، وی بلیو۔ یزید کی پھوپھی تو ہم سب کی ماں ام المومنین حضرت ام حبیبہ۔ میں نے کہا نو ڈاؤٹ، وی بلیو۔ یزید کا بھائی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، چاچا صحابی۔ میں نے کہا اوکے۔ وہ یزید کا بیک گراؤنڈ بتا کے لوگوں کو ایسا ڈرا رہا تھا کہ بیچارہ کم پڑھا لکھا آدمی اگر سن لے تو یزید کو جھٹکے میں رحمت اللہ علیہ کہے۔ اتنا بڑا بیک گراؤنڈ، ابا بھی صحابی، دادا بھی صحابی، چاچا بھی صحابی، پھوپھی بھی صحابیہ، یہ بھی صحابی، وہ بھی صحابی۔ اللہ کی شان دیکھو چنئی والوں، توجہ چاہوں گا، سمجھ میں آ جائے تو دعا دیجئے گا۔ اللہ کی شان دیکھو، look at the miracle of Allah۔ اس کے علم قدیم میں وہ عالم الغیب والشہادہ، اللہ رب العزت جانتا ہے کہ قیامت سے پہلے ایک جماعت سر اٹھائے گی اور جہاں پر اردو بولنے والے نہیں آتے ہیں وہاں پہنچ جائے گی، اور جا جا کر شہر شہر، نگر نگر، گلی گلی، گاؤں گاؤں جا کر کاؤں کاؤں کرے گی اور کہے گی don't abuse Yazid, look at his background, look at his family lineage، اس کی فیملی lineage دیکھو، بیک گراؤنڈ دیکھو۔ اس سے پہلے کہ لوگ یزید کا بیک گراؤنڈ بتاتے، اللہ نے اس یزید کے سر کو کچلنے کے لیے جس حسین کو چنا، اس حسین کا بیک گراؤنڈ یزید کے بیک گراؤنڈ سے کئی گنا بڑا، کئی گنا بڑا، اس کی لینیج کئی گنا طاقتور، اتنا بڑا کہ اس حسین کا بابا یزید کے بابا سے بڑا، اس حسین کا بھائی یزید کے بھائی سے بڑا، اس حسین کی پھوپھی یزید کی پھوپھی سے بڑی، اس حسین کا نانا کائنات کے ہر انسان سے بڑا۔ ذرا سوچو، میرے آقا کا پیارا حسین،
ان کی آنکھوں کا تارا حسین. کبھی کاندھے پہ نبی بٹھائے, کبھی پیٹھ پہ نبی بٹھائے, کبھی حق تو یہ ہے کہ حضور سجدہ کرتے تھے, کبھی حسن کبھی حسین پیٹھ پہ بیٹھ جائے. جامع ترمذی میں وہ حدیث موجود ہے, بیٹھ گئے تو حضور اٹھ نہیں رہے, اٹھ نہیں رہے. کیوں؟ صرف یہ سوچ کے کہ اٹھوں گا تو حسین گر جائے گا, حسین کو چوٹ لگی تو مجھے بھی اچھا نہیں لگے گا, میری فاطمہ کو بھی اچھا نہیں لگے گا. ذرا سوچو مسلمانوں, کتنا قیمتی ہے حسین, کتنا لاجواب ہے حسین. آپ سوچو, جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ All, if you want to get closer to Allah, so you have to perform your 5 times prayer. You will get closer and closer and closer to Allah subhanahu wa ta'ala. Easiest way to get closer, just make takbir. رکوع میں گئے اور قریب ہو جاتا ہے, سجدے میں گئے تو پوچھو مت کتنا قریب, ارے حجابات ہٹ جاتے ہیں, اتنا قریب. اب ذرا دیکھو, سجدے میں ہے نبی, سجدے میں کون ہے؟ خیال میں ہے حسین, خیال میں ہے. اب تو کہہ دو کتنا قیمتی ہے حسین, کتنا لاجواب ہے حسین, کتنا بے مثال ہے حسین. کیفیت کیا ہوگی ذرا اس سرکمسٹانسز کو ذہن میں رکھو. حضور کیا کہہ رہے ہیں سجدے میں؟ سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, یہی پڑھ رہے ہیں. اور اندر کیا چل رہا ہے؟ حسین ابھی اترے نہیں, حسین ابھی اترے نہیں. اب تو سوچو کہ لب پر, زبان پر ذکر خدا, دل میں ہے خیال حسین. اب تو کہنا کتنا بے مثال ہے حسین, کتنا لاجواب ہے حسین, کتنا شاندار ہے حسین. توجہ ہے نا آپ لوگ؟ ایک نمازی تھے, ایک بہت ہی بے-تکا تیر ان کو لگ گیا تھا, اور ایسا لگ گیا تھا کہ نکالنے کے لیے کسی کو چھونے نہیں دیتے تھے, چھونے نہیں دیتے. کوئی چھوتا تھا آؤٹ. تو کسی سمجھدار آدمی نے کہا ایک کام کرو, انتظار کرو, انہیں نماز میں کھڑا ہونے دو. جب یہ نماز میں کھڑے ہوں گے تیر کھینچ لینا, انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. اور یہی ہوا, یہی ہوا. وہ نماز میں کھڑے ہوئے, تیر کھینچ لیا گیا, علی کو خبر نہیں. علی کا نام سن کے اتنا دھیرے سبحان اللہ. اب سوچو جب علی کی نماز ایسی ہے تو نبی کی نماز, اور نبی ہے سجدے میں, وہاں بھی رعایت حسین, حفاظت حسین, سیانت حسین, خیال حسین, ریممبرنس آف حسین. اب تو کہہ دو کتنا قیمتی ہے حسین. اب اگر نبی اپنی نماز میں عالم ناسوت سے بڑھ کے عالم ملکوت, وہاں سے بڑھ کے عالم جبروت, وہاں سے بڑھ کے عالم لاہوت, اور آگے بڑھ کے عالم ہاہوت, مکہ سے لامکہ میں اگر نبی اپنے سجدے کی حالت میں وہاں تک ہے تو وہاں تک خیال حسین. اب تو سمجھ جاؤ کتنا قیمتی ہے حسین, کتنا لاجواب ہے حسین, کتنا اچھا. عقیدے کی بات بھی کہہ دوں, کیونکہ کہتے ہیں نا جس سنی کے جلسے میں اعلیٰ حضرت کا نام نہ لیا جائے بات پوری نہیں ہوتی. وہ اینٹی بایوٹک کا کام کرتا ہے. لفظ احمد رضا ہی اینٹی بایوٹک کا کام کرتا ہے. اور تیزی کے ساتھ پوری زندگی کے ساتھ دیکھیے گا, ان کی فکر میں دے رہا ہوں. اعلیٰ حضرت کیا امام حسین کون ہے؟ نبی ہیں کہ امتی؟ اتنے بڑے امتی ہیں, اتنے بڑے امتی ہیں کہ جھٹکے میں بھی اگر نبی نکل گیا تو اتنے فتوے لگیں گے کہ لتوے لگ جائیں گے. سیدہ کی چادر کی بہار ہے مگر امتی ہے, چلتی پھرتی ذوالفقار ہے مگر امتی ہے, مظہر قوت پروردگار ہے مگر امتی, مصطفیٰ جان رحمت کا قرار ہے مگر امتی, سارے شہیدوں کے سردار ہیں مگر امتی. اب ذرا اس منظر کو محسوس کرو کہ امتی نبی ہے نماز میں,
نبی ہے امتی ہے خیال میں. میں یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں. نبی ہے نماز میں, امتی ہے خیال میں. نبی کی نماز خراب نہیں. حدیث کیا ہے؟ حدیث کیا ہے کہ جیسے ہی حسین اترے نبی کھڑے ہو گئے, نبی نے نماز پوری کر لی, نماز کو دہرایا بھی نہیں, سجدہ سہو بھی نہیں کیا, کچھ الٹا سیدھا نہیں ہوا. نبی ہے سن, نبی کی نماز خراب نہیں ہوئی. تو موقع ملے تو ان کٹ ملے اور ان جاہل جماعتیوں سے کہو کہ دیکھ, جب امتی کے خیال سے نبی کی نماز خراب نہیں ہوتی تو نبی کے خیال سے امتی کی نماز کیسے خراب ہوگی؟ آپ کا دل کیا کہتا ہے, سچائی کیا ہے؟ کیا نبی اپنی نماز میں دنیا کا خیال کریں گے؟ زور سے بولو. نیور ایور. علی نے نہیں کی تو نبی کیا کریں گے؟ تیر نکل گیا پتہ نہیں چلا, نہیں کریں گے نا. حسین کا تو کیا, وہ حدیث اور کئی طرق سے ہے, بلکہ یہ روایت تو امام حسن کے لیے بھی ہے کہ امام حسن نے بھی وہی کاپی کیا. میرا چھوٹا بھائی پیٹ پہ بیٹھے, حضور سجدہ لمبا کر دے میں بھی کروں, ان کے لیے بھی آقا نے سجدہ لمبا کر دیا حسن حسین کے لیے. تو ایسی حدیث ہے کہ انکار کرنے میں کی پوزیشن میں کوئی اہل حدیث نہیں. ایسی حدیث ایسی حدیث ہے, توجہ کے ساتھ سننا, باریکی کے ساتھ. حسین کا خیال تو کیا, اب حسین کو کیا کہو, دین یا دنیا؟ میں تمہیں آزادی دے رہا ہوں, whatever you can say, whatever you can call Hussein, but remember one thing, ایک چیز دماغ میں رکھنا, اگر تم نے حسین کو دنیا کہا, توجہ رہے, کیا کہا؟ دنیا کہا, تو سوال کوشچن حسین پہ نہیں ہوگا, کوشچن نبی کی نماز پہ ہوگا کہ نبی نے نماز کی حالت میں دنیا کا خیال کیا, دنیا کا خیال کیا. اس لیے سنیوں وہ نہ کہو جو یہ بددین کہتے ہیں, وہ کہو جو خواجہ معین الدین کہتے ہیں, دست حسین بھی. ذرا سوچو, جس حسین کو حضور یہ سوچ کے سجدہ لمبا کر دیں کہ میں اٹھوں گا تو میرا حسین گر جائے گا, جس کو کبھی کاندھے پہ بٹھائیں حسن حسین, حضرت صدیق اکبر دیکھ کے کہیں نعم المرکب, کتنی اچھی سواری. آقا فرمائیں سواری دیکھ رہے ہو, سوار بھی تو دیکھو. وہ حسن حسین جن کے لیے جنتی جوڑے آ جائیں, وہ حسن حسین جن کی تحریروں کا فیصلہ رب کی بارگاہ سے ہو, وہ حسن حسین جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں, اسی حسین کے لیے میرے نبی نے کہا کیا, حسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے. حسین مجھ سے ہے یہ تو سب کو پتا ہے, حسین نبی سے ہیں, کون نہیں جانتا. نبی کے نواسے ہیں, علی کے بیٹے ہیں, فاطمہ کے نور نظر ہیں, حسن کے بھائی ہیں. حسین مجھ سے ہیں مطلب فاطمہ کی اولاد سے, حسین مجھ سے ہیں یعنی علی کے بیٹے ہیں, حسین مجھ سے ہیں یعنی حسن کے بھائی ہیں, زینب کے بھائی ہیں. حسین مجھ سے ہیں یعنی میری بیٹی کے بیٹے ہیں. حسین کا بچپن گزر رہا ہے, حسین مجھ سے ہیں, جوان ہوئے حسین, حسین مجھ سے ہے, منبر مدنیہ پر حسین خطبہ دے رہے, حسین مجھ سے ہیں. پورا دورے خلافت بنی امیہ حسین کے سامنے چلتا رہا. حسین نبی سے ہیں, حسین نبی سے ہیں, لیکن جس گاڑی حسین نے آخری سجدہ کیا اور ضرب شہادت کھا کر اپنے خون کا نذرانہ پیش کر دیا, اس دن سب کو سمجھ میں آیا کہ اب تک تو حسین نبی سے تھے, اب نبی حسین سے.
حسین منی وانا من الحسین، یہ ہے اے حسین میں اب تجھ سے ہوں، گردن تیری کٹے گی شہادت میری ہوگی، میں تجھ سے ہوں، سجدہ تو کرے گا بچے گی میری امت، میں تجھ سے ہوں، بلیدان قربانی تو دے گا امت میری پروان چڑھے گی، اے حسین میں تجھ سے ہوں، اب تیرا خاندان اتنا پھلے گا، اتنا پھولے گا، کوئی بغداد میں چمکے گا، کوئی اجمیر میں چمکے گا، کوئی ملتان میں چمکے گا، کوئی ناگور میں چمکے گا، کوئی کہیں چمکے گا، کوئی گلبرگہ میں چمکے گا، اور چمک چمک کر لوگ یاد دلائیں گے کہ دیکھ حسین کے بچوں نے حسین کے نانا کا جھنڈا اٹھا رکھا۔ کیوں؟ کیونکہ اب نبی حسین سے ہیں، نبی حسین سے ہیں۔ اسی تفسیر کو حسین نے دشت کربلا میں مکمل کیا۔ ذرا سوچو، جس نبی کو یہ خیال ہو کہ میں اٹھا تو میرا حسین گر جائے گا، چوٹ لگ جائے گی، اس نبی کے کلیجے پہ اس وقت کیا گزری ہوگی جب اس کا حسین گھوڑے سے گرا ہوگا۔ اسی دن مدینے میں شب عاشور میں ایک عورت نے خواب دیکھا تھا کہ ایک بوڑھی ماں کسی ریگستان سے پتھریلی ریتوں کو اور کنکریوں کو بٹور رہی ہے۔ اس نے پوچھا ماں یہ کیا کر رہی ہو اور آپ کون ہو؟ اس خاتون نے اپنے لرزیدہ زبان سے عرض فرمایا بیٹی میں حسین کی ماں فاطمہ ہوں، مصطفیٰ کی بیٹی سیدہ ہوں، میں کنکریاں اس لیے بٹور رہی ہوں کہ کل میرا بیٹا یہاں گرے گا، جب وہ گرے تو اس کے نرم اور لطیف بدن پر کنکریوں کی چبھن کا احساس نہ ہو۔ ذرا سوچو، اتنا خیال فاطمہ کو کہ کنکری نہ چبھے۔ جب 70 تیر کو سینے پہ لیا ہوگا حسین نے، فاطمہ کے جگر پہ کیا گزری ہوگی، کیا کیفیت ہوگی۔ آقا حسین کے سر پاک کو نوکے نیزہ پہ بدل کر دیا گیا، کوفہ کے گلیوں میں اسے گھمایا گیا، اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر جناب زینب، سکینہ، حضرت ام یعلا کو ایک ساتھ باندھا گیا، جناب زین العابدین کو ان کی ماں کے ساتھ رکھ کر کے باندھ کر کے اونٹ کی ننگی پیٹھ پہ گھمایا جا رہا، اور سب سے آگے آگے سر حسین کا سر کٹ گیا، لیکن کٹا ہوا سر حسین اپنے نانا کی امت کو کہہ رہا ہے، وہ بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ ان آیات کی تلاوت کرتے کرتے حسین اپنے نانا جان کی امت سے کہہ رہے ہیں اے امت، دیکھ اپنے حسین کا پاور، دیکھ کنٹرول، دیکھ حسین کی طاقت، دیکھ دشمنوں کے دماغ پہ میرا کنٹرول کتنا ہے، ذرا دیکھ تو صحیح کہ میرا سر جسم سے الگ ہے لیکن دشمنوں کے سروں کے اوپر، دشمنوں کے سروں کے اوپر۔ آپ ذرا سوچیں، جب اس سر کو شام لے جایا گیا تو دیکھا گیا کہ وہ نس، اللہ اکبر، وہ نس سب سے زیادہ زخمی تھی، سب سے زیادہ زخمی تھی، جس نس سے کھانا پینا اترتا ہے، یعنی اسی پہ نوکے نیزہ، کیا سمجھے؟ وہ نلی، وہ نس جس سے کبھی جناب سیدہ فاطمہ کا دودھ اترا کرتا تھا، وہ نس لے آؤ بس راستہ بنا کے آؤ، وہ نس جس سے کبھی سیدہ کا دودھ اترا کرتا تھا، کبھی حضور کے چبائے ہوئے لقمے اترا کرتے تھے، وہ نس زخمی تھی، ظالموں نے اس نس کو کاٹ دیا۔ اللہ، ارے اس سے بہتر تو وہ کرشن راہب تھا جس نے 500 دینار کے عوض سر حسین کو ایک رات کے لیے اپنے پاس رکھا، اپنے گرجا میں رکھا، اور رات بھر حسین کے سر کو جھاڑتا رہا، صاف کرتا رہا، چمکاتا رہا، کبھی سرما لگائے، کبھی کنگھی کرے، اور اسی عالم میں وہ دیکھ جا رہا ہے کہ حسین کے سر سے ایک نور ظاہر ہو رہا ہے۔
آپ قابل نہ بنیے. حسین کے سر سے ایک نور ظاہر ہو رہا اور وہ نور آسمان تک جا رہا. اللہ اکبر. یہ منظر دیکھتے ہوئے اس راہب کو, وہ کرسچن پادری تھا, اسے نیند آ گئی اور خواب کیا دیکھتا ہے کہ مصطفیٰ جانے رہتا جلوگر ہے اور اسے ایمان کی بشارت دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے جب میرا کلمہ پڑھنے والوں نے مجھے چھوڑ دیا, اے راہب اس وقت تو نے میرے حسین کی اتنی عزت کی, اس کے سر کا اتنا احترام کیا, جا میں تجھے حسین کی معیت جنت میں عطا کرتا ہوں. میاں سیدوں کو کا دل کبھی مت دکھانا. آج کل کے دور کے دادا بابا اپنے سامنے اپنے پوتے کو کی برائی نہیں سنتے, پٹائی نہیں دیکھتے. میرے آقا کیسے سنیں گے اگر ان کے بچوں کو تم نے الٹا سیدھا کیا؟ اسی لیے اپنی وابستگی کو سادات سے جوڑ کر امام احمد رضا کی زبان میں زبان ملا کر یہ کہو اور پوری شان سے کہو کہ دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.